مطلع کا نام علی ہے اور مقطع کا نام مہدی ہے. مہربانی. کیا خوبصورت مطلع ہے اور کیا خوبصورت مقطع ہے. لو جی، چونکہ آج ہمارا جشن مقطع کائنات کے حوالے سے ہے، میں پھر ابھی جو جملہ کہہ گیا ہوں ایک دفعہ اس کا آخری نقطہ دہرانا چاہوں گا. مقطع سے پتہ چلتا ہے ساری نظم کا نچوڑ کیا ہے، اور خصوصاً پڑھنے والا، کہنے والا، بولنے والا سب کو متوجہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اب توجہ کرنا، اب میں مقطع پڑھنے لگا. ایک انداز ہوتا ہے شاعر کا، یعنی وہ متوجہ کرتا ہے، مطلب پہ شروع میں داد لے لیتا ہے، درمیان میں تھوڑی بہت داد ملتی رہتی ہے، کیونکہ داد شاعر کی غذا ہے، چونکہ اس نے محنت کی ہوتی ہے، سمندر کو کوزے میں سمیٹا ہوتا ہے، اور دینی بھی چاہیے شعراء کو. اور قرآن بھی ایسے شعراء کو سلام کرتا ہے کہ جو واقعتاً صاحبان ایمان ہیں. باقی جو وادیوں میں بھٹکتے ہیں خالق ان کا ذمہ نہیں لیتا. ایسے بھی ہیں جو وادیوں میں بھٹکتے ہیں. وادیوں میں بھٹکنے سے مراد یہ ہے جو بے مقصد شاعری کرتے ہیں، اور مقصد والی شاعری مقصد والے گھر کی ہے. بہت شکریہ. تو شاعر داد جب درمیان میں ذرا کم ہو جائے پھر مقطع پہ آ کے کہتا ہے توجہ، اب میں مقطع پڑھنے لگا ہوں. تو حضور میں اس جشن کی مناسبت سے آپ سب کو لے کے خالق کی ایک آواز سنواتا ہوں. سنتے تو ہم ہیں، چلو دوبارہ سنواتا ہوں. یہ پیغام میں خالق کا ہم تمام مخلوق کے لیے. دیکھو میں نے کائنات بنائی، سب سے پہلے میں نے آدم بھیجا، اسی طرح بیچتے نوح کو، بیچتے بیچتے میں نے پھر اپنا مصطفیٰ محبوب بھیجا، پھر میں نے امیر کائنات علی بھیجا، پھر میں نے حسن بھیجا، حسین بھیجا، سجاد بھیجا، باقر بھیجا، سارے شہزادے بھیجے. اب بس اب توجہ، میں مہدی مقطع بھیجنے لگا. انشاءاللہ مقطع کائنات ہیں اب سرکار جن کا جشن منا رہے ہیں. لو جی، سرکار کے آنے کے حوالے سے قطب میں لکھا ہے بادشاہ معظم جب دنیا میں تشریف لائے آتے ہی سرکار نے خالق کی بارگاہ سجدہ کیا، اپنی جبین کو زمین پہ ٹیکا اور انگشت اپنے آسمان کی طرف بلند فرمائے اور کچھ ارشاد فرمایا. آپ کی خوبصورت سماعت کے صدقے بچے میں کائنات کے کسی بھی گھر کا ہو اتنی سکت نہیں، آتے ہوئے بولے بھی صحیح، سجدہ بھی کرے. کائنات کے کسی بچے میں اتنی سکت نہیں، وہ محتاج غسل ہے. تو اس کا مطلب پھر ایک تحفہ ہے، سنبھال لو تو لطف لوگے. محمود صاحب جو بشر کی طرح آئے وہ بشر پہ حجت نہیں ہوتا. مہربانی. جو بشر کی طرح ہے وہ بشر پہ حجت نہیں ہوتا. جو بشر کی طرح نہ آئے، خدائی رازوں میں سے دنیا میں تشریف لائے، اور یہ بھی راز ہیں یوسف مہدی صاحب. کون جانے، شہزادی کونین فرماتے ہیں جب میرے شہزادے نے آنا تھا، کوکب دری سے لے کر ہر کتاب کی اسے منظور سب زمانہ تھے، جب میرے شہزادے نے آنا تھا پردہ حائل ہوا، پھر ہم نے اپنے شہزادے کو سجدے میں پایا. کون جانے کتنی باسعادت تشریف آوری ہے، اتنی با کمال تشریف آوری ہے. لو جی، لے کے آئے معصوم صاحب و زمان کو بابا کے پاس. سرکار نے بوسے لیے، وہی کام کیا جو ہر دور کے محمد نے آنے والے محمد کے لیے کیا تھا. میں بہت شکریہ. اپنی زبان جو سوائی، پہلی غذا محمد کے گھر کے ہر شہزادے کی محمد کی زبان ہے. یہ بھی ایک عہد ہے، زبان دے دی زبان لے لی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. لو جی، پرورش کے حوالے سے کتب میں لکھا ہے جس طرح عام بشر کا ایک بچہ 1 سال میں پروان چڑھتا ہے، اس گھر کا شہزادہ 1 ماہ میں اس طرح بڑھتا ہے. یہ بھی کتب میں لکھا ہے، میں کتب کی روح سے کہہ رہا ہوں، ورنہ حقیقت میں نہیں جانتا. میرے علامہ علی نقی نقن سے پوچھا گیا تھا عمران مہدی،
پوچھا گیا تھا لکن صاحب بڑی خوبصورت خطابت کرتے ہیں, کیا باکمال آپ کے پاس نالج ہے, تھوڑا سا آل محمد کے بارے میں آج اکیلے بیٹھے ہیں تھوڑا بتائے تو صحیح. ہاتھ کھڑے کر کے کہتے ہیں کون جانے ان کو جن کے نام کے بغیر, جن پہ درود پڑے بغیر لوگوں کی نماز ہی نہیں ہوتی. وہ کہتے تھے میرے ہاتھ کھڑے ہیں, میں نہیں جانتا اس گھر کو, میں نہیں جانتا, اتنا کچھ بول کے کہتے ہیں میں نہیں جانتا, اور واقعی حقیقت بھی ہے ہم نہیں جانتے. یہ تھوڑی سی گہرائی کی طرف, عرفان کی طرف, معرفت کی طرف سفر کرتے ہیں نا, ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں, کتابوں کی روح سے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں, ورنہ یہ اس سے بھی ماورا ہے محمود صاحب, یہ اس سے بھی ماورا ہے. کیا کہنے اس گھر کے, کیا کہ اب ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا جاؤں. اچھا حوالہ ہے آصف منظور صاحب میرے پاس. اکثر ایسا ہوا کہ دو شہزادے جب بغل گیر ہوئے, دو محمد جب بغل گیر ہوئے, میں نے کہا نا ہم نہیں جانتے, دو محمد جب بغل گیر ہوئے تھوڑی دیر میں پتہ ہی نہ چلا ان میں سے محمد کون ہے. یقین جائیں, یقین جائیں, بہت شکریہ حضور. مہربانی, بہت شکریہ. گودے محمد, پرورش محمد خوبصورت انداز سے چلی. شہزادہ 3 سال کا سن, ظاہراً 3 سال کا سن. احمد بن اسحاق کو می آیا 11ویں لال ولایت کے پاس. سرکار آپ کے بعد کون ہے حجت خدا؟ سرکار نے جواب دیے بغیر اندر جانا پسند فرمایا. تھوڑے لمحات کے بعد کندھے پہ معصوم کو بٹھا کے لے آئے, اور معصوم نے جواب دیا انا حجت اللہ, ہم اللہ کی حجت ہیں, ہمارے ذریعے اللہ دشمنوں سے بدلہ لے گا. بات سے بات آگے چلو, عرض کرتا جاؤں, دل دکھی ہیں کل سے, یہ جو ثانیہ ہوا, لیکن پریشان نہیں ہونا, آنے والا ہے. آپ یقین کریں, اسے میں بھی کتابوں کے روح سے بتا رہا ہوں. حضور اگر یہ ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ ہو گئے, یعنی یہ سے مراد ہے ہم, کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اگر ایک نبی 4 پرندوں کے ٹکڑوں کو اللہ کا نام لے کر اپنی اصلی حالت میں واپس لا سکتا ہے, انشاءاللہ دوبارہ یہ واپس آئیں گے. جانے والے بھائی, مستقبل صرف ہمارا ہے. اچھا مستقبل پہ تحفہ ہے جی, میں نے کہنا تھا 14-15 شعبان کے جشن میں, لیکن چونکہ وقت نہ ملا, رش بہت تھا اور لیٹ بہت ہو گئے. ایک تحفہ ہے, رجت ہے مستقبل شیعوں کا. ڈاکٹر صاحب رجت, رجعہ اٹھنا, پلٹنا, پھر واپس آنا. اس زمن میں بھی میں چھٹے لال ولایت کا ایک فرمان سناتا ہوں, لیکن پہلے میں بتاتا جاؤں. ایک ذہن کے بیمار کی اور ایک اس گھر کے حبدار کی رجت پہ گفتگو شروع ہوئی. اس نے بڑی دلیلوں کے ساتھ اس گھر کے حبدار نے ثابت کیا کہ رجت واقع ہونا ہے. ذہن کے بیمار نے برادر محترم اس سے ایک بات کی. وہ کہتے ہیں اگر تم واقعتاً رجت کے قائل ہو, میں نے تو نہیں ماننا, چلو اس طرح کرو, 1000 درہم مجھے دو. یہ جو حبدار اس کا نام ہے مومن طاق, مومن طاق. یہ کہتے ہیں 1000 درہم دو, جب رجت ہونی ہے آنے واپس تو پھر لے لینا. لطف لوگے ڈاکٹر صاحب, جملہ سامنے آیا, میں نے کہا آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کر دوں چونکہ آپ کی امانت تھی. 1000 درہم دو, رجت جب ہوگی تم قائل ہو, میں تو قائل نہیں ہوں, لیکن یہ اچھا موقع ہے تمہیں لوٹنے کا. 1000 درہم دو, رجت پہ لے لینا تم چونکہ قائل ہو. تو مسکرا کے اس نے بھی کہا میں 1000 درہم دینے پہ تیار ہوں, لیکن شورٹی لے کے آ, گارنٹی لے کے آ, تو سور اور کتا بن کے تو نہیں اٹھے گا. مہربانی, بڑا پیارا لطیف جملہ تھا, میں نے کہا دوستوں کی نظر کیا, بہت شکریہ. مہربانی, سبحان اللہ. بڑا لطف آتا ہے خاص طور پہ کبھی کبھار یہ جملہ ادا کرنے کا. یقیناً کریے وہ مستقبل سامنے آتا ہے, کتنا خوبصورت علی والوں کا مستقبل ہے, ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں. ہاں, حق پہ کھڑے ہونے والے چاہے قلیل کیوں نہ ہو. یا علی نے ہمیں پہلے ہی مہربانی کر کے احسان فرما کے ہمیں مضبوط بنا دیا اپنے مقدس فرمانوں کے ذریعے. چاہے ساری کائنات ایک طرف ہو اور علی بادشاہ اور حق ایک طرف ہو, تو قلیل کی طرف جانا. ہم تو کھڑے ہیں,
اور انشاءاللہ کھڑے، بس خدا ہمارے ایمان سلامت رکھے، کیونکہ دور ذرا تھوڑا سا خطرناک آ رہا ہے اس دور میں۔ ڈاکٹر صاحب جو کیفیات بن رہی ہے، ہمارے مولائی بچے مقابلہ کر رہے ہیں فنا کے حوالے سے دشمنان اہل بیت سے۔ تھوڑا سا اس چیز سے اجتناب کرنے کی کوشش کیجیے، اپنے آپ کو روحانی مضبوط کیجیے، کیونکہ چھٹے لال ولایت فرماتے ہیں ہمارے قائم کو آنے دو، کچھ میرے مہدی کے ناصر بادلوں پہ سوار ہو۔ مہربانی، بہت شکریہ تائید فرمانے کا۔ کچھ ہواؤں میں اڑیں گے، کچھ پانیوں پہ چلیں گے۔ یقین والے تو ہوں گے ہی ہوں گے۔ لو جی واپس آتا ہوں، بات بڑی خوبصورت تھی۔ تو سرکار نے اپنے شہزادے کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا۔ اچھا، جشن قائم میں شریک ہونے والوں، میں نے 11 ائمہ کے فرامین 12ویں کے بارے میں جو پڑھے محمود صاحب، میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اکثر شہزادوں نے قائم آل محمد کو سردار کہہ کے پکارا، یا سید اہل البیت، سردار اہل بیت، سردار کہہ کے پکارا، اور خود بابا نے کہا میرا سردار۔ بھائی سبحان اللہ۔ اور بلکہ یہاں تک روایت میں پڑھا بیٹھے ہوئے معصوم قائم آل محمد کے نام پہ کھڑے ہو جائے کرتے تھے، بیٹھے ہوئے، اور سر پہ ہاتھ رکھ کے یہ فرماتے تھے تیرے ظہور سے ہماری آنکھیں کب ٹھنڈی ہو گئی۔ آپ خود جان لیجئے آنے والا شہزادہ یا ہمارے زمانے کا سلطان یا مقتہ کائنات کا مقام آل محمد کی نظر میں کیا تھا۔ چلو ایک تحفہ اور بھی دیتا ہوں۔ شہزادی کونین نے جو لوح دکھائی تھی جناب سلمان کو، اس لوح میں بتایا تھا میرا حسن یہ کرے گا، میرا حسین یہ کرے گا، میرا سجاد یہ کرے گا، لیکن اس پوری لوح میں آخر میں لکھا ہوا تھا میرے مہدی کو تو آنے دو۔ ہائے ہائے، وہ یہ کرے گا، اللہ کے دشمنوں سے بدلہ لے گا اور ہمارے گھر کا منتقم ہوگا۔ اتنے خوبصورت انداز میں تعارف ہوا، میرا دل ہے بچوں تک بھی میسج پہنچے آنے والا شہزادہ ہے کون۔ اور ایک چھوٹی سی بات اور عرض کر دوں، پاک رسول اکرم رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائی وسلم کی ذات گرامی قدر نے اتنا کوئی سلمان کو بتا ڈالا مہدی نہیں۔ کچھ چہرے پریشان ہو گئے، شکر ہے مسکرا رہے پیچھے کھڑے ہوئے۔ میں ایک دوستوں کے لیے ایک تحفہ اکثر ممبر پہ پڑھتا ہوں، لیکن تھوڑا سا اس کا اشارہ تناس کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ جناب سلمان بیٹھے ہیں، اس واقعے کے راوی کوئی عام بندہ نہیں، 11ویں لال ولایت تھے۔ عسکری مولا فرماتے ہیں ہم نے اپنی اجداد سے سنا، کیا ایک دفعہ ہمارا سلمان کہیں بیٹھا تھا۔ ویسے عمران بھائی اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا؟ کائنات کہتی یہ ہمارے ہیں، یقین جانیے بہت بڑا اعزاز ہے محمود بھائی، بہت بڑا اعزاز ہے۔ کائنات کہتی یہ ہمارے ہیں، یہ ہمارے ہیں، یہ ہمارے، اور ان کی مہربانی جہاں ہو جائے پھر ان کو کہتے ہیں ہمارا سلمان۔ ہمارا سلمان ایک جگہ بیٹھا تھا، غیر مسلموں کی ایک جماعت یہودی آئے، عمران بھائی یہودی آئے، جیوز تھے۔ انہوں نے آگے سلمان کو کہا سلمان تو اکثر کہتا ہے کہ اگر ہم اپنے خالق کو آل محمد کا واسطہ دیں وہ ہماری دعا جلدی سنتا ہے۔ تو سلمان نے کہا اس میں تو کوئی اعتراض ہی نہیں، ایسا ہی ہے، اس میں تو کوئی گھبراہٹ ہی نہیں، یہی تو حق ہے۔ کہا اگر خالق آل محمد کا واسطہ دے کے دعا جلدی سنتا ہے تو خالق بد دعا بھی تو جلدی سنے گا۔ جناب سلمان کہتے چاہتے کیا ہو، کیا منشا ہے؟ دوستوں تک آواز آ رہی ہے پیچھے؟ منشا کیا ہے، چاہتے کیا ہو؟ انہوں نے کہا جی آج اپنے خالق کو، اپنی اللہ کو آل محمد کا واسطہ دے کے ہمارے لیے بد دعا کر، ہمارے لیے بد دعا کر۔ سلمان نے کہا نہیں کروں گا۔ دوسری دفعہ محمود بھائی اصرار کیا انہوں نے کہ حضور ہم خود کہہ رہے ہیں بد دعا کر۔ انہوں نے کہا میں نہیں کروں گا۔ جب تیسری دفعہ انہوں نے کہا ہم خود کہہ رہے ہیں کرنا، جناب سلمان کی بھی کیا بات ہے، کر پہلی دفعہ بھی سکتے تھے
لیکن یہ 3 کا معاملہ ضروری تھا، 3 گواہیاں ہونی چاہیے. بھائی آپ کی مسکراہٹ کی کیا ہوا؟ گواہیاں 3 آ گئی. پہلی دفعہ بھی کہا کر، دوسری دفعہ بھی کہا کر، خود کہہ رہے ہیں کر. جب بدبختی آ جائے نا انسان پہ. اب علی کے ملنگ نے انگڑائی لی. محمود بھائی مسکرا کے سینہ چوڑا کر کے جناب سلمان فرماتے ہیں اگر تم چاہ ہی رہے ہو تو میں خالق کی بارگاہ میں اپنے مقدس گھرانے کا واسطہ دے کے عرض کرنے لگا ہوں، لیکن عرض کرنے سے پہلے تم سے پوچھتا ہوں کیسی موت چاہتے ہو؟ لو جی، موت بتانے سے پہلے کسی نے سلمان سے پوچھا، جس کے لیے میں نے بات شروع کی تھی. کسی نے جناب سلمان سے پوچھا، سلمان یہ بد دعا کرنے میں رکاوٹ کیا چیز تھی؟ مسکرا کے کہتے ہیں میں نے، حضور میری طرف دیکھیے گا، تو 1 منٹ میری طرف دیکھے گا، پھر موبائل کو دیکھے گا، میرے پیچھے بھی نگاہ ہے، حضور ایک طرف میری طرف دیکھیے گا، بڑی خوبصورت بات ہے، لطف لیں گے. جناب سلمان نے مسکرا کے کہا میں نے اکثر رسالت پناہ سے سنا ہے بد دعا نہیں کرنی. انہوں نے کہا راز کیا ہے؟ کہا اس لیے اگر میں نے بد دعا ان بدبختوں کو کر دی ان کی نسلیں ہو جائیں گی قطع، ان کی نسلیں منقطع نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ کئی بدبختوں سے مہدی کے نوکر نکلتے ہیں، کئی بدبختوں سے خوشبخت نکلنے ہیں. جس کو نہیں سمجھ آئی میں آسان کر کے عرض کرتا ہوں، اکثر ایسا ہوتا ہے کوئلے کی کانوں سے ہیرے بھی نکل آتے ہیں. حضور بہت شکریہ. کوئی دیکھ رہے تھے میسج دیکھ لیجئے گا. اور فرمایا آپ نے، واقعہ بڑا طویل ہے، بس میں نے اشارہ دینا تھا. اتنا جناب سلمان نے رسالت پناہ سے سنا آنے والے شہزادے کے بارے میں. ایسے تو نہیں بیٹھ کے کہہ رہے میں نے نہیں کرنی بد دعا. نسلوں میں سے کسی نہ کسی نے. ہاں ہم جس معاشرے میں رہتے، خصوصاً جس ملک میں رہتے، خدا داد پاکستان، اللہ اس ملک کو سلامت رکھے امام زمان علیہ السلام کے ظہور تک. اور انشاءاللہ یہاں بڑے بڑے سرکار کے وفادار نکلیں گے. اور یہاں بھی چھوٹی سی عرض کرتا جاؤں، وفاداری بشرط استواری. بے بہت شکریہ. بچے نہیں پہنچ سکے، میں بچوں آپ کو بتاتا ہوں بیٹا وفادار کسے کہتے ہیں. وفادار کی کم از کم مثال محمود بھائی بڑا خوبصورت آپ نے نشست اور پروگرام رکھا. میں یہ نہیں کہتا قبول ہو، قبول نہ ہوتا تو پروگرام نہ ہوتا. یہ بادشاہ کی مہربانی تھی ہم مل بیٹھے ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنے لگا. وفادار کم از کم اسے کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ وہ جڑا ہو اس کا پرتاؤ بن کے سفر کرتا ہو. پرتاؤ تو سمجھتے ہو، مثلا دنیا اسے دیکھ کے کہے اگر یہ علی کا نوکر ہے تو اس کا علی کیسا ہوگا. بہت شکریہ. اور یاد رکھنا وفاداری میں محبوب کی مرضی دیکھی جاتی ہے. میرے محبوب کی مرضی کیا ہے؟ نہ کہ اپنی مرضی نہیں، میری مرضی نہیں، میرے محبوب کی مرضی. میرے محبوب کی چاہت کیا ہے، میرے محبوب کی خواہش کیا ہے، میری محبوب کی رضا کیا ہے. یہ وفاداری ہے. اور حضور یہ بھی بتاتا جاؤں بچوں، وفاداری میں محبوب جو دے. نہیں کیا کہنے خالق کائنات، تو نے قرآن میں فیصلہ کر دیا، تو نے اتنا محبت کی اپنے محبوب سے، کائنات کو پیغام دے دیا میرا محمد جو دے وہ لے لو. اور جسے روک دے روک جاؤ. تو وفا یہی ہے، محبوب کی رضا پہ چلنا، اپنی مرضیاں شامل نہ کرنا. میرا دل ہے میں چاہتا ہوں یہ ہو، وفا نہیں. جو میرا محبوب چاہے وہ ہو، وفا ہے. جہاں رکھے اس پہ کھڑے رہنا، شکوہ نہ کرنا، وفا ہے. مخلوق کو رونے دھونے نہ سنانا. دیکھو ایک بات اور عرض کرتا جاؤں، ہماری زندگیوں میں امتحان ڈاکٹر صاحب لازم و ملزوم ہے. ہمیں بٹھیوں سے گزارا جائے گا. اگر ہم یہ کہیں ہمیں کوئی کچھ بھی نہ کہے، ہم آل محمد کی محبت کا دم بھرتے رہیں، امپاسبل، ناممکن ہے. ہمیں بٹھیوں سے گزارا جائے گا. ہمیں کوئی ایسے لوگ ملائے جائیں گے، ایسے ہمسائے ملائے جائیں گے، ایسے کام کاج پہ کوئی کولیگ ملائے جائیں گے، فیملیوں میں کوئی ایسا چھوڑ دیں گے. کوئی نہ کہ یہ نہ سوچنا کہ سکون کی جگہ ہے. پکی بات کر رہا ہوں، بفرمان معصوم کر رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. ان چیزوں سے ہمیں گزارا جائے گا. اور ہمارے اوپر ہے اگر شکر کر کے مسکرا کے
وقت پاس کر کے صرف انتظار کریں، ہماری مرضی، ایک ایک کو بتائیں میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میرے ساتھ یہ پریشانی، میرے ساتھ یہ رولا ہے۔ اس بیچارے نے کیا کہنا ہے میری پریشانی سن کے؟ ان دنوں کہنے ہوئے ہوئے شاہ جی چنگا نہیں ہویا، اس سے اور زیادہ کر کیا سکتا ہے؟ یہ تو بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر 4 دن بعد اس کی اور میری کسی بات پہ کوئی انبن کھٹپٹ ہو گئی تو اسی نے بیٹھ کے بتانا ہے اچھا ہو رہا ہے اس کے ساتھ، بھائی بہت شکریہ۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، اگر کسی کو دل کے حال بتانے ہیں تو رات کو زمانے کے امام سے سرگوشیاں کریں۔ اے حجت خدا، اے محمود بھائی اب ایک تحفہ دینے لگا ہوں، ساری تمہیدی گفتگو ایک طرف، یہ تحفہ ایک طرف، بہت بڑا تحفہ دینے لگا ہوں۔ اے حجت دورہ، اے ہادی برحق، اے کائنات کا اس وقت مہربان آقا، اے شفیق باپ، اس مرحلے میں اس انداز سے میں گزر رہا ہوں، یقیناً یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہو رہا ہے اور میری کوتاہیاں زیادہ شامل ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا مجھے یہاں سے نکال، صرف اتنا کہتا ہوں، توبہ دے رہا ہوں محمود بھائی، شاید یہ میری دعائی ہو اور شاید یہ ایک بہت بڑا پیغام ہو۔ میں صرف عرض اتنی کر رہا ہوں کہیں اتنا نہ پھنس جاؤں ان معاملات میں کہ تجھے ہی بھول جاؤں۔ اوئے ہوئے ہوئے، آقا و مولا سردار شہنشاہ بادشاہ، آقا اپنی ذات سے دور نہ کرنا، یہی تو کربلائیوں نے مانگا تھا۔ کربلائیوں نے اور تو مانگا کچھ نہیں، وہ بھی حجت خدا کے کہنے پر، جب بار بار کہا گیا کچھ مانگو تو ایک ہی بات عرض کی، ہمیں اپنے آپ سے دور نہ کرنا۔ آقا کہیں اتنا نہ گھر جاؤں تیری ذات نہ بھول جائے، ایک دم غافل۔ بہت شکریہ، 100 دم کا بھی بہت شکریہ، ماشاءاللہ۔ جانتے ہو لو جی واپس چلتے ہیں اپنی بات پہ، وفاداری ہے، تھوڑی سی سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، وفاداری میں بڑا خوبصورت اظہار ہم اپنی مجالس میں بھی کرتے ہیں، لبیک یا حسین، یہ وفاداری ہے۔ یقین کیجئے آپ تھک جاؤ تو مجھے اشارہ کر دینا، میرا دل ہے کوئی میسج پہنچ جائے آپ تک۔ تھوڑی سی روکھی گفتگو ہے، سوکھی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہے کمال۔ یہ وفاداری کی خوبصورت تصویر ہے، لبیک میں حاضر، حکم لگائیے میں حاضر۔ لیکن یہ یاد رکھنا جہاں وفاداری میں لبیک ہوتا ہے وہاں منتیں نہیں ہوتی۔ نہیں، یہاں یہی تو داد چاہیے تھی، نہیں ملی نا داد۔ بعد میں محمود صاحب کو لوگوں نے کہنا ہے کہ سید ہمیں منتوں سے منع کر گیا۔ حضور نئے نئے مذہب حق پہ آنے والے اپنے یقین کو کامل کرنے کے لیے آل محمد کو سال کا ٹائم دیں، جو پہلے یقین والے ہیں وہ شک میں کیوں پڑے۔ میں بات کر گیا معرفت کی، جو پہنچ جاؤ تو میں سلام، جو پہلے یقین والے ہیں وہ شک میں کیوں پڑے۔ بھائی بہت شکریہ۔ نئے نئے جو آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی ویکھ لیندے ہیں جی تہاڈے مولا میرا مسئلہ حل کر دے، پھر میں بھی علی ولی اللہ پڑھ ہی لینا۔ لو جی تیرا مسئلہ، اسی دعا کر ہو جائے گا، ہو ہی نہیں سکتا، نہ ہو ہی جانا ہے، کلمہ فرما دینی ہے۔ تو جو پہلے ہی کمال لوگ ہیں، جو علی ولی اللہ کانوں میں سن کے جوان، وہ بھی کہہ رہے ہیں اے مقدس گھرانہ میں 2 دیگیں چڑھاؤں گا، میرا یہ کام ہو گیا تو۔ بات سخت تھی ڈاکٹر صاحب، پر حقیقت ہے۔ میں 4 دیگیں میں منبر کا بنواؤں گا، میں یہ کروں گا، میرا مسئلہ حل ہو گیا تو شرطوں پہ مان رہے۔ وفاداری تو کمزور ہو گئی، شرطوں پہ نہ مان، ان کے خدمت میں عرض کر دے کہ اے مہربان کریم گھرانہ اس مسئلے میں تھوڑا پھنسا ہوں، منت نہیں مان رہا، اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے۔ بہت شکریہ۔ چلو محمود صاحب ایک اور بات بھی توفیق عرض کرتا ہے، جو مجمع بیدار ہے ماشاءاللہ جتنے بیٹھے ہیں سب علاقے ہیں، محمود صاحب حق بنتا ہے ہم سب کا، ان کی خدمت اگر عرض کرنی بھی ہے تو اس انداز سے کریں، عطا بھی وہ کرنا جس کا کل کو آڈٹ کرا سکے۔ تحفہ تھا میں دے گیا، جو پہنچ گیا میرا سلام۔ یہ پکی بات ہے، میں نے معصوم کے فرمان سے بات کی، آصف منظور صاحب بندے نے آ کے جب حجت خدا سے کہا مولا مجھے یہ چاہیے، مولا مجھے یہ کیا، فرمایا تیرے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ ایک اور آیا اس نے نہیں مانگا تو عطا کر دیا۔ مزاج ہے، مشیت اللہ ہے، ارادت اللہ ہے۔ ایک آیا نا یہ آپ کے معصوم کا ایک دور کا واقعہ، چلو میں تھوڑا سا عرض کرتا ہوں، جو قمیت اسدی نہیں، یہ جو شاعر جس کا نام بھی بڑا مشہور ہے قمیت اسدی، جابر آیا، یہ جابر بن عبداللہ انصاری نہیں، یہ اور جابر ہے۔
मासूम के पास आए, मौला मेरा सलाम। सरकार ने फरमाया अलैहि सलाम। 5 बिलाल भी लेते हैं, मेरा सलाम। सरकार ने फरमाया अलैहि सलाम। सरकार वो हालात बड़े टाइट है, एक वक्त खाने को एक वक्त नहीं, कोई मेहरबानी फरमा दीजिए, कोई दुआ कर दीजिए, कुछ अता कर दीजिए। फरमाया तेरे देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं। कायनात को खाली ना लौटाने वाले घर का करीम शहजादा हम तक पैगाम पहुंचाना मकसूद था। वो पीछे होके बैठ गए, सोच रहे ये तो किसी को खाली नहीं लौटाते। इतनी देर में कुवैत असदी आया, शिया आया, पहला मुहिब था। आसान सा तर्जुमा यही कर सकता हूं ना, पहला मुहिब था, दूसरा शिया आया। महमूद साहब यही मिंबर पे तकरीबन अब तक की खिताबत में हर जगह ये जुमला जरूर होता है, मुहिब उसे कहते हैं बफरमाने मासूम जो इस घर से मोहब्बत करता है, और शिया उसे कहते हैं जिससे ये घर मोहब्बत करता है। बहुत बफरमाने मासूम, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया। शिया आया, कुवैत असदी, सलाम यब्न रसूलुल्लाह अलैहि सलाम। कैसे आना हुआ सरकार? वो आपके शान में कुछ लिखा था, अगर इजाजत अता हो तो मैं कुछ अर्ज करूं। फरमाती है बोल। इसने बेहतरीन नज़म कसीदा यूसुफ मादी पढ़ लिया। पढ़ने के बाद इसने सरकार के चेहरे अनवर की जियारत करते हुए अर्ज किया, एक और की इजाजत है? सरकार ने इजाजत देने से पहले अपने गुलाम को फरमाया अंदर जा, 10,000 अशरफियों की थैली ले आ। वो हैरान है, मैंने मांगा तो फरमाया तेरे देने के लिए कुछ नहीं, इसने नहीं मांगा तो अता। अब शिया का मिजाज भी देखिए, शिया दो जानू बैठा जैसे इंसान तशद में बैठा है और सरकार की तरफ यूं करके या यूं करके बैठे और बैठ के नज़म और कसीदा पढ़ रहे। इसने आती हुई थैली को नहीं देखा, इसने उसे देखा जिसका देखना इबादत है। मिजाज फिर शिया का अपना ही है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो इसने चेहरे अनवर की जियारत पे ही निगाहें मरकूज रखी, बादशाह मुअज्जम को ही देखता रहा। दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, बड़ा तवील वाक़या। बस एक जुमला अर्ज करना जो मकसूद है इस महफिल की, इस नशिस्त में बड़ा ज़रूरी है। जब 3 मुकम्मल कर लिए, 10-10 हज़ार अशरफियों की थैलियाँ आती रही। इसने थैलियों को नहीं देखा क्योंकि इसको पता था ना अली का चेहरा देखना इबादत है। इसने कहा थैलियों को देख लिया, इधर उधर देखने से नहीं समझ आई, गौर ही नहीं फरमाया। इसने थैलियां डॉक्टर साहब नहीं देखी, इसने हुज्जत खुदा के चेहरे अनवर को देखा। जब ये पढ़ चुके, सरकार इजाजत है? सरकार फरमाते हैं हाँ इजाजत तो है, लेकिन ये तुम्हें पता है हम कौन हैं? सरकार आप हुज्जत खुदा, वलीउल अम्र, उलिल अम्र, साहिब ज़मान, आप बहुत सारी कमालात के मालिक हैं। सरकार आप एक जगह हो के हर जगह होते हैं। बड़े खूबसूरत फ़ज़ाइल सुनाता रहा। सरकार फरमाते ये तो जानता है जिसको हम देते वापस नहीं। जी सरकार ये मैं जानता हूँ। तो सरकार फरमाते अगर तो ये जानता है तो तूने थैलियां क्यों नहीं? अब यहाँ यूसुफ मदी हाथ थे और आंखों में आंसू थे। अर्ज करते आका ये कलम किसका सदका अता हुई? आका ये मेहरबानी, आका ये सफर किसका सदका अता हुआ? आका ये किसकी मेहरबानी जिसकी वजह से मैं आप तक पहुंचा हूँ? ये सारे एहसानात आपके। सरकार आज मैंने थैलियां ले ली, कल को मैं मोहम्मद को मवद्दत का जवाब क्या दूंगा? अल्लाह अकबर। लो जी, जिसके मकसद के लिए बात सुना जी, वाकई तबीला सारा छोड़ दिया। बहरहाल खैर बादशाह ने इसे रुखसत किया, ये चला गया। वो बैठा था, वो दिल में सोच रहा था कि ये मामला क्या है। अब दिल में सोचने वाले को दिल के दिल ने पहचाना। इलैया इलैया, करीब आ, इधर करीब है। सरकार ने पाँव की ठोकर मारी। 2 रिवायत है, एक सोने का ऊंट, एक सोने का हाथी बरामद हुआ। सरकार ने फरमाया जितना दिल करे ले ले। यकीन कीजिए खूबसूरत महफिल में बैठ के खूबसूरत चेहरों के साथ, खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ इन खूबसूरत हस्तियों का जिक्र सुनने वालों, जब बादशाह ने फरमाया ना जितना दिल करे ले ले, इसने फौरन हाथ बढ़ाया। यही होता है ना, सोना मिल गया, माल मिल गया, नस्ल संवर गई। शिया को पता है माल से नहीं आमाल से भाई। बहुत शुक्रिया भाई, मेहरबानी, आपके पहुंच जाने को सलाम है। जो इसने हाथ बढ़ाया, जिस बात के लिए मैंने वाक्य छोटा सा पढ़ा, यकीन जानी महमूद साहब बादशाह मुअज्जम ने एक जुमला इरशाद फरमा और इसने हाथ रोक लिया। सरकार फरमाते हैं जितना दिल करे, हम खुद कह रहे ले जा, लेकिन याद रखना ये तेरी ख्वाहिश है, महशर के दिन अल्लाह को जवाब भी खुद देना। मासूम फरमाने हैं, महशर के दिन खालिक का जवाब भी खुद देना। तो अर्ज करता है सरकार आप कैसे मेहरबानी फरमाएंगे? फरमाया जो हमारी मर्जी पे चले, हमारी मंशा पे चले, हमारी ख्वाहिश पे चले, हमारे इरादों पे चले, फिर महशर में अल्लाह जाने और हम जाने।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चंद मिनट में और गुजारिश कर, थोड़ी सी वफादारी समझ आई, इसलिए मैं बिल्कुल मन्नत से मना नहीं कर रहा। कल को फतवे लग जाए मेरे ऊपर, बुखारी साहब महमूद साहब के घर बैठ के मिंबर पे बैठ के मन्नत से मना कर रहे थे, नहीं, लेकिन कम से कम वो माने। आपके लिए आप तो माशाल्लाह वैसे भी कमाल हो। इसलिए किसी शायर ने अरीजों के हवाले से कहा था, यकीनन कई दफा सुन बैठे हो, सरकार के पास जब अरीजे पहुंचे तो कुछ आशिक ऐसे भी थे, उन्होंने लिखा कि सब कुछ हमारे पास है, एक आप ही नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखते हैं अरीजों को, यो इमाम मेहरबानी मेहरबानी, शायद किसी अरीजे में लिखा हो ये कहीं। सुभान अल्लाह। लो जी पहुंच गए, शुक्रगुजार हूँ। हुज्जत दौरान सरदार कहकर पुकारे जाते थे अपनी अजदाद की ज़बान अतर से, और सरदार भी कैसा सरदार। अब आने का अंदाज सुन लो और दुआ के दो चार फायदे सुन लो, और बस फिर एक छोटी सी ड्यूटी ले लो, और या अली मदद। हजूर जब आएगा, क्या खूबसूरत महमूद साहब पैकेज है हमारे पास, हम जहां भी होंगे उनके पास पहुंच जाएंगे। क्या कमाल पैकेज है, कोई ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं, इवन के एरोप्लेन की भी नहीं। एरोप्लेन भी महमूद साहब 3 घंटे लगाता है, पहले एयरपोर्ट जाना पड़ता है, बोर्डिंग पास, फिर क्यू में लगो, फिर वो बाद में वो काफ़ी देर बाद जहाज़ पे बैठना, फिर चलना, फिर उधर पहुंचना, फिर वहाँ से एग्जिट, लग जाते हैं 4-5 घंटे। चलो मैं कहता हूँ साइंस तरक्की करेगी, जो 3 घंटे वाला जहाज़ है वो 45 मिनट पे पहुँचाएगा। आ गई तरक्की, अमेरिका में सुने जो 18 घंटे का सफ़र था, 3-4 घंटे के सफ़र वाला जहाज़ भी आ गया। मैंने ये पढ़ी है रिपोर्ट, मुख्तसर ये 45 मिनट के, फिर भी घंटा 1.5-2 पहले जाना पड़ता है, ऐसे निकलते निकल फिर भी 3-4 घंटे गए ना। क्या खूबसूरत पैकेज है महमूद भाई, पहला कदम लाहौर में, दूसरा काबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी खूबसूरत बात फरमा रहे चश्मे ज़दन में, इन्होंने बड़ी प्यारी बात फरमाई, चश्मे ज़दन में, पहला कदम इधर दूसरा उधर। क्या प्यारा पैकेज है, दुनिया से भी चले गए, घबराने की जरूरत नहीं, इसलिए कि पहले ही सुलाते वक्त कहा जाता है इस्मा इफ़हम। मरने वाले को नहीं कहा जाता, मरने वाला तो मर गया, ये तो सोने वाले को कहा जा रहा है, सोन और समझ। हजूर उठना जो है, उठाया जाएगा कब्र से, और इतनी खबर फैलेगी, ये इमरान मेहदी भाई किताबों के रूप से बता रहा हूँ, इतनी खबर फैलेगी ऐसे जैसे खुशबू फैलती है। सुभान अल्लाह से मंजूर साहब, ऐसी खबर फैलेगी कब्रों में भी जाएगी, सोए हुए जागेंगे खुशबू है ज़हूर इमाम से। मंजर क्या होगा, कोनी मार के साइड वाली कब्र वाले को कहेंगे उठ महदी आ गया है। अब एक और पैकेज है जी, मतलब मैंने पढ़ा है रिवायात में, कहा जाएगा सोने वाले को तेरी मर्जी है, सोए सोए सारा मंजर देख, ये तेरी मर्जी है तो फिर कायम की तरफ से तलवार आई है, उठ कातिलाने हुसैन से बदला ले। क्या खूबसूरत पैकेज है, क्या प्यारा पैकेज है। और फिर कमाल पैकेज, आसमान से तलवार आएगी, लोहार की दुकान की बनी हुई नहीं होगी, आसमान से नाम बमा डॉक्टर साहब वल्दियत। ये कोई थोड़ा एहसान है हजूर, नाम बमा वल्दियत, प्यो दा नाम ही नाल। ते अज फिर एक गल दसना छड़िए महमूद साहब, मजमा थोड़ा भरपूर चार जाएगा, तो कबीर वाला तो 4 मेहमान बैठे ने, मैं कहना ये भी कोई खैर दी खैरात ले जान। मैनू कसम इस मुकद्दस जिक्र दी, ए प्यो जनाजा पढ़दे वक्त कहंदा है हाजिर मैयत, ए प्यो रिश्ता छड़ देंदा है, पुत्र भी रिश्ता छड़ देंदा है। ਇਹਦਾ मतलब है वही हकीकी प्यो होएगा जेड़ा मुहम्मद ने कहा सी। ओए ओए भाई बहुत शुक्रिया, वही प्यो है, सरकार ने फरमाया। लो जी, ये आने के हवाले से था, थोड़ा सा मैंने मोहब्बत सरकार की बढ़ाने के लिए अर्ज किया। लो जी, अब दुआए इमाम के फायदे क्या है,
ایک یا دو فائدے سناتا ہوں اور اس کے بعد کیا کہا تھا میں نے، کیا پڑھنا ہے؟ ہاں ڈیوٹی، وہ بڑی ضروری ہے۔ فرمایا جو ہمارے قائم کے ظہور کی دعا کرے گا وہ اپنے آپ کو ایسے سمجھے جیسے خیمہ رسول میں موجود ہے۔ جو انتظار اور دعا کرے گا خیمہ رسول میں موجود، ارے بھائی سے بڑی کیا خوش بختی ہوگی خیمہ رسول۔ چلو لطف لوگے، محمود صاحب بڑے عرصے بعد پڑھ رہا ہوں، فرمایا جو ہمارے فرزند کے ظہور کی دعا کرے گا، ہم رکھتے جو کسی کا نہیں، مہدی اسے دعا کرے گا۔ ہوئے 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 ہوئے، حجت دوراں اسے دعا کرے گا۔ بھئی سبحان اللہ، بھئی سبحان اللہ۔ پھر فرمایا دعائے ظہور کرنے والے کی خدا عمر طولانی کرے گا، رزق میں وسعت ہوگی، کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ لو جی نوجوانوں، دعا ضرور کرنا۔ آ گیا میں اس بات پہ، اور اسی بات پہ ہی بس یہ عالی مدد کریں گے، لیکن بات بڑی کمال ہے۔ جو دعا کر سکتے ہیں وہ دعا کریں، جو ہمت کر سکتے ہیں وہ ہمت کریں۔ مہربانی، یہ میسج تھا بھائی صاحبان، کبیر والے والوں، خصوصاً میسج تھا، بس اسی میسج کو ہی میں نے آپ تک پہنچانا تھا، جس کے لیے میں آپ کی خدمت میں اتنی دیر سے گزارشات پیش کر رہا ہوں۔ مثال دے تو محمود صاحب، دو بندے کشتی پہ بیٹھے تھے، اچانک کشتی ٹوٹی، دو بندے سمندر میں عجیب کیفیت میں موجود، دونوں میں مجھے مسئلہ صرف ایک یہ تھا کہ ایک تیرنا جانتا تھا، ایک تیرنا نہیں جانتا تھا۔ جو تیرنا نہیں جانتا تھا اس نے استغاثہ شروع کر دیا، پروردگار خالق مجھے بچا، خالق مہربانی کر، میں دعا کرتا ہوں تیری بارگاہ میں۔ جو تیرنا جانتا تھا اس نے تھوڑی تھوڑی دعا بھی کی، لیکن ہاتھ مارنا شروع کر دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تیرنے والا نکل گیا۔ پھر ماننا پڑے گا جو بزرگ ہیں، ہماری ماں بہنیں بیٹیاں ہیں، ویسے تو سب کی ڈیوٹی ہے وہ اپنے امام کے لیے زندگیوں میں کچھ کرے، لیکن کم از کم جوان اپنے امام کے لیے تیرے، بشاباش، کوشش کرے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں، باحیا رکھیں، کوشش کریں شکر کا دامن مضبوطی سے تھام کے رکھیں، کسی کی 10 کنال کی کوٹھیاں 10 پراڈو دیکھ کے متاثر مت ہوں، مطمئن رہا کرو ہم امیر کے ماننے والے ابھی ہیں۔ مہربانی، وہی جملہ میں نے جو آپ کے ہاں مجلس میں لاسٹ ٹائم 23 کو کہا تھا، حضور ہمارے پاس کچھ نہ ہو علی تو ہے نا۔ کسی کی کوئی چیز دیکھ کے متاثر مت ہو، شکر کا سہارا مضبوطی سے تھام کے رکھو، شاکر جو دیا ہم اس پہ راضی ہیں۔ شکر، سائیکل ہے بھی شکر، موٹر بائک ہے بھی شکر، گاڑی ہے بھی شکر، بڑی گاڑی ہے بھی شکر، کرائے کا گھر ہے بھی میں موسیٰ میں یہ نہیں کہوں گا اپنا گھر، اپنا تو پھر ان کا ہے، نہیں کیا بات ہے، ملکیت تو ان کی ہے، اپنا یہاں کسی کا نہیں ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے بخاری صاحب آپ ممبر پہ کہہ رہے تھے کسی کا اپنا گھر نہیں ہے، ہم نے تو باہر لکھایا ہوا ہے فلاں کاٹیج، میں نے کہا مجھے کاغذ پہ بھی لکھ کے دے جا کہ قیامت تک تو ہی رہے گا۔ یہ تو سائیکل ہے، اپنا کسی کا نہیں، اپنا اس قریب گھرانے کا ہے۔ مہربانی، کسی کی کوئی چیز دیکھ کے متاثر مت ہوا کرو، متاثر ہونے کی ایک چیز ہے، محمود بھائی یہ بھی تحفہ ہے، کیپٹن جی غور فرمائیے گا، ایک چیز ہے متاثر ہونے کی۔ آصف منظور صاحب اپنی زندگی کو امام کے نام لگا کر اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا اوڑھنا چلنا پھرنا مولا کے لیے لگا چکے ہیں، اور وہ کر بھی رہے ہیں۔ میں متاثر ہوں ان سے، اگر یہ کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں۔ متاثر ہونے والی بات یہ ہے، اگر یہ کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں۔ لو جی ڈیوٹیاں ہیں تمہاری، سب سے پہلے صبح اٹھ کے اپنے امام کو سلام ضرور کیا کرو، اور سلام کرنے کے ساتھ اپنی وفا کا یقین دلایا کرو۔ حجت خدا آپ کا ظہور اچانک ہونا ہے۔ چلو بچوں میں چھوٹی سی ایک بات عرض کرتا جاؤں، اکثر جگہ سے ایک سوال آتا ہے کہ کون کون سی نشانیاں رہ گئی اور کون کون سی پوری ہو گئی۔ اکثر جگہ سے سوال آتا ہے، نشانیوں کے ضمن میں اکثر تقریباً پوری ہو چکی ہیں، سوائے چند ایک کے جیسے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اس طرح کی مین پڑی ہوئی، باقی ساری خیر سے ہو گئی ہیں۔ اور معصوم کے ایک فرمان نے تو کمال ہی کر دیا،
سنا دوں؟ بادشاہ موزم فرماتے ہیں ہمارے فرزند کے ظہور کے لیے کوشش کرنا، اس طرح انتظار کرنا جس طرح موت کا کرتے ہو۔ فرمایا وہ مثل موسیٰ اچانک آئے گا، اچانک آئے گا، جس نے آنا ہی اچانک ہو۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، پلاننگ تو یہی ہے، ذکر ہوگا، جشن ہوگا، اس کے بعد نظر اللہ نیازوں سے نیاز کھائیں گے، اور اس کے بعد خیر سے یالی یالی کر کے محمود صاحب کو دعا دے کے چلے جائیں گے، اور پھر گھروں کو جا کے بستر کو سوئیں گے۔ نہ، یہ سوچ بدل، اس لیے بیٹھا ہوں، ہو سکتا ہے ابھی واقعتاً علی کے فضائل سنانے والا خود آ جائے۔ ظہور امام زمان بلندتر صلوات صلی اللہ محمد وآلہ محمد وعجل فرج آل، عجل فرج آل محمد ضرور پڑھا کرو، دوبارہ درود پڑھو، اللہم تھک تو نہیں گئے؟ 2-3 منٹ لے لو، زیادہ نہیں، 1 گھنٹے انشاءاللہ بائنڈ کرنا ہے میں نے۔ رات کو بستر پہ سونا ہے، یہ نہیں میں صبح اٹھوں گا کام پہ جاؤں گا، نہیں، اس نیت سے سو، کسی وقت بھی سردار آ سکتے ہیں۔ وضو کر کے سویا کرو، مولا سے سرگوشیاں کر کے سویا کرو، باتیں کر کے، اور ایک بات ضرور کیا کرو روزانہ، تحفہ ہے، تقریباً ہر ممبر پہ دیتا ہوں، آج پھر دہرانے لگا ہوں۔ سرکار اتنا سا تھا، ماں نے سکھایا میرا مولا، میرا مولا، بڑا ہو گیا، جوان ہوں، بوڑھا ہوں، جو بھی جس ایج میں بھی، آج بھی کہتا ہوں میرا مولا، میرا مولا۔ سرکار آپ سے محبت تو ہے ہی ہے، آپ کے گھر سے محبت تو ہے ہی ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہو ایک دفعہ آپ بھی کہہ دے میرا نوکر۔ بہت شکریہ، کیا ہی مہربانی ہو، میرے دل کی آنکھیں کھل جائیں، ایک دفعہ آپ بھی فرما دے میرا نوکر، اور اسی نیت سے سویا کرو، کسی وقت ضروری نہیں صبح یہ کام ہوگا، کوئی پتہ نہیں، سردار رات کو ہی آ جائے، کسی وقت بھی آ سکتے ہیں۔ عمران بھائی 1-2 اسرار ہیں، محمود بھائی کبھی ابھی قوم تیار نہیں ہے، بتاؤں گا، وہ کسی وقت اسی آنے کے ضمن میں بتاؤں گا، کب بھی بتاؤں۔ اچھا، کسی رات کو آ جائیں، ہو سکتا ہے خطاب کے بعد کوئی بچہ محمود صاحب سے پوچھے انکل شاہ جی کو بلا لیا، شاہ جی بتا رہے تھے اچانک آ گئے، اچانک آ گئے تو صبح پھر ہمیں اطلاع ملے گی سرکار تو رات کے اتنے بجے آ چکے ہیں کعبے میں، تو ہم تو پتہ نہیں پھر پہنچ سکتے یا نہیں۔ محمود صاحب ان بچوں کو بتا دیجئے گا، انتظار سچا ہونا تو یہ بڑا کریم گھرانہ ہے، ان کے پسینے سے بننے والے تخت بلقیس منگوا لیتے ہیں۔ بہت شکریہ، ان کی مہربانی، ان کے پسینے سے بننے والے تخت بلقیس منگوا سکتے ہیں، تو یہ تو خون محمد ہیں، یہ اپنے چاہنے والے کو بما بستر کیوں نہیں بلا سکتے؟ ٹھیک ہے جی، رات کو اپنی سردار سے باتیں کیا کرو۔ تیسری بات اور اہم بات ہے، 5 باتیں بتاؤں گا، اتنی کافی سمجھ لو۔ تیسری بات، جتنا کماتے ہو خدا تمہیں اور برکت دے، بھرپور برکت دے، بھرپور برکت دے، لیکن اپنی کمائی کا، دہاڑی ہے یا نوکریاں ہیں یا کچھ بھی ہے، اپنی کمائی کا کچھ حصہ امام زمان کا آمد پہ سائیڈ پہ رکھو۔ سرکار کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کرو، گھر گھر محفل کراؤ، پڑھنے والوں کو بلاؤ، ان کو حجت دوران کے بارے میں بتا، کسی بھی پروگرام میں بتا کہ رجت میں کیا ہونا ہے، سردار آئیں گے تو کیا ہوگا، ورنہ پڑھنے والوں نے بھی رسم ادا کر کے ان کی نگاہ بھی محمود صاحب ناراض نہ ہوئیے گا، لفافے پہ ہوتی ہے، حجت پہ نہیں ہوتی۔ دکھ ہے، درد ہے یار، کسی کو کہو یار پڑھ مولا کی مجلس، رکھتے کسی کا نہیں، کوئی بھی نہیں آئے گا جب تک آپ سے پوچھے نہ یا اس کو یقین نہ ہو کہ نیاز کتنی دو گے۔ ایک تو سب سے بڑا دکھ یہ ہو گیا، حضور کے پیسوں کو نیاز کہنا شروع کر دیا، فیس، شاباش، فیس نیاز نہیں، نیاز وہ ہے جو بانی سب کے لیے پکا کے بیٹھا ہے۔ دیکھو آپ آئے ہو، اب میں بھی آپ کے ساتھ مولا کے کرم سے حاضر ہوا ہوں، مل کے انشاءاللہ نظر اللہ نیاز حسین کھائیں گے، میرا بنتا نہیں جب آپ جاتے جاتے محمود صاحب کو یہ نہیں کہو گے میری نیاز، جب آپ نہیں کہو گے میں کو سرخاب کے پر لگے، نہیں، یہ تو اس گھرونی کی مہربانی ہے جس نے مجھ جیسے کو اپنے ذکر کے قابل بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ لو جی بس سمیٹتا ہوں، بات کہیں طویل نہ ہو جائے۔ اپنی آمد میں سے، آمدن میں سے
کوشش کرو پیسے سرکار زمانہ کے نام کے علیحدہ رکھو، سرکار کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کرو۔ دل چاہ گیا پیزا کھاؤں، برگر کھاؤں، بوٹل پیوں، کوشش کرو 100 خرچ کرنے ہوں تو 70 خرچ کرو، 30 روپے امام کے لیے علیحدہ رکھو۔ برکت کی برکت، خیر کی خیر، نصرت کی نصرت۔ آہستہ آہستہ اپنی چیزوں کو منیمائز کرنا شروع کرو۔ چوتھی چیز، مومنوں سے محبت سے پیش آؤ۔ اگر حجت دورہ کے واقعی منتظر ہو، چھوڑ دو عقیدوں کے فیصلے خود کرنا، اسی پہ چھوڑو جو بہتر جانتا ہے کس کو کیا دینا ہے۔ پانچویں چیز ہے تھوڑی سی مشکل، محمود صاحب یہ چوتھی چیز کٹھے نہیں ہوتے۔ میرا عقیدہ محمود صاحب سے ملتا ہی نہیں، محمود صاحب تو مقصر ہیں، محمود صاحب تو نصیری ہیں۔ مجھے کس نے بتایا یہ مقصر نصیری کا؟ وہ علی بے حد ہے، بے حد کی حد مقرر کرنا تیرا میرا کام تو نہیں ہے۔ ارے بھی ہر ایک کی اپنی اپنی محبت کا اظہار ہے، اور زبردستی آپ کروا بھی کسی سے نہیں سکتے۔ جتنا جتنا ظرف ہوگا اتنا اتنا علی سمجھ آئے گا۔ اچھا یہ جو انہوں نے کل بلاسٹ کی ہے، انہوں نے پہلے پوچھا ہے ان میں سے مقصر کون ہے، نصیری کون ہے؟ اسے پوچھا ہے؟ نہیں ہے نا، کہ یہ علی کا نام لیتے ہیں، حسین کا نام لیتے ہیں، بس حضور بس تھوڑا سا آپس میں محبت سے رہو، آپس میں پیار سے رہو، کہیں چھوٹی سی بات ہو بھی جائے ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل کے ہاتھ باندھ کے ایک دوسرے کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرو۔ اور پانچویں چیز، اور بس، اپنی نجی محفلوں میں، اپنے گھروں میں کوشش کرو، اپنی گفتگو میں اپنی باتوں کا رخ حجت کی طرف موڑو۔ بھائی صاحب میرے پر تشریف لے آئے، کہنے لگے شاہ جی 2-4 مسئلوں میں بڑا پھنسا ہوں، بس نہ پوچھیں حالات، اگر میں مزے لینا چاہوں تو میں لے سکتا ہوں، میرے اوپر ہے، یا میرا مولائی بھائی ہے، بہتر یہ ہے میں ان کو کہوں یار وارث کے ہوتے ہوئے پریشان نہیں۔ ارے میں کیا کروں؟ اب بھائی 2 رکعت ہدیہ امام زمان علیہ السلام پڑھ یا عریضہ لکھ مولا کو۔ وہ شاہ جی وہ تو 14-15 شعبان کو، وہ کس نے کہا صرف 14-15 شعبان کو؟ جیسے وقت دل کرے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ سب کا بہت شکریہ۔ رو جی خالق کی بارگاہ عرضی یہی ہے، فاصل اللہ الذی اکرم مقامہ کا واکرمنی بکا یرزقنی طالب سارے کا ماں امام منصور۔ خدایا ہم سب کو اگر مہربانی کر سکتا ہے سرکار کے لشکر میں شمار، سرکار کے وفادار میں شمار، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سرکار کی کنیزوں میں شمار۔ پروردگار ہمارے ورثہ جو قبروں میں سوئے ہیں، مرد یا خواتین جہاں جہاں سوئے ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل۔ خالق ارض و سما ہمیں سوائے حجت کے کسی کا محتاج نہ کر، ہماری زندگیوں کے رخ امام کی طرف موڑ دے۔ پروردگار ہمیں محبت سے دنیا میں رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار احسان فرما، اس پرآشوب دور میں سعادت المومنین کی بچیوں کی عزتوں کی محافظت فرما۔ پروردگار احسان فرما، کریمی فرما، جس گھر میں یہ ذکر ہو رہے اس گھر میں خیر کی برسات، اس گھر کے مکینوں کو امام کے وفاداروں میں خاص وفادار میں شمار فرما، ان کو نصرت امام کی بھرپور توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بقائم